بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج کا جو پہلا سوال وہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں صفیں لگتی ہیں، ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، وہی افضل ہے کہ بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ اور اس سوال کے جواب میں تو ہم اس کی چونکہ کئی شکلیں بنتی ہیں، اس لیے اسی تفصیل کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ پہلی تفصیل میں تو یہ ہے کہ اگر آپ ہی صرف ہیں اور امام صاحب ہیں تو آپ کو دائیں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر آپ دو یا اس سے زیادہ ہیں تو امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے صف لگا کر کے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے سوال کا صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اور مسجد میں صف لگی ہوئی ہے، ایک صف ہوتی ہے، دو صف ہوتی، تین صف ہوتی، کچھ بھی ہوتی، لیکن زیادہ افراد ہیں، جس میں اگر مان لیجئے ایک امام صاحب کے پیچھے 25 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ سب سارے کے سارے 25 آدمی یہ امام صاحب کے داہنی طرف ہی، یعنی صف میں داہنی طرف ہی کھڑے ہوں گے، یا کہ ان کو بائیں کھڑا ہونا چاہیے؟ حق یہ ہے کہ صف کے اندر میزان برابر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ایک طرف ہی کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف سے پوری کی پوری خالی رہے، پھر جب وہ آئیں تو اس کو پہلی صف کو پوری کریں، پھر دوسری طرف داہنے طرف سے دور دیوار سے لگتے لگتے آئے گی، اس لیے کہ ہر کوئی اگر داہنے کی بات کہی جائے ایک دم سے تو ایسی صورت میں امام صاحب جہاں کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے ایک آدمی لگے گا، لیکن وہ بھی کوئی اگر رہے ہم بالکل ایک دم سے آخری داہنے پر آئیں گے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بلکہ آنے کے ساتھ پہلے آدمی کو اگر امام صاحب کے ساتھ صف لگائی جا رہی ہے تو امام صاحب کے پیچھے صف کو برابر لگانا چاہیے۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں داہنے کی طرف کھڑے ہوں اس میں کچھ حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن صف کا میزان نہیں بگڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو وجہ بتانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے کہتے ہیں صف کا میزان نہیں بگڑنا چاہیے۔ پہلے یہ ہے کہ اگر امام صاحب کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک آدمی ہے تو داہنے ہوگا، ایک سے زیادہ ہوگے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر صف میں امام صاحب کی طرف یہ داہنے اور بائیں کی فرق یہ ہوتا ہے اصل میں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ داہنے طرف کھڑے ہونے والوں پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، یا کہ داہنے طرف کے کھڑے ہونے پر اسی طرح سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو تسلیم کیا، لیکن امام صاحب کی قربت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ میرے پیچھے جو لوگ سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو کہ سمجھدار ہیں، جو کہ مسئلے کو کسی وقت ضرورت پہ سنبھال سکتے ہیں، جیسے کہ کسی بھی امام کے پیچھے چیز پیش آ سکتی ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہو تو کون امامت کرے گا؟ اب وہ امام صاحب کے پیچھے جو سمجھدار یا پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کہ پرہیزگار ہیں وہ جا کے سب داہنے کھڑے ہو جائیں اور امام صاحب کے پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں تو اس مقصود کو کون پورا کرے گا؟ امام صاحب کی قربت بھی فضیلت رکھتی ہے، تو جب امام صاحب کی قربت بھی فضیلت رکھتی ہے تو آپ کو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے میں بھی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف داہنے اور داہنے کی بات ہے، امام صاحب سے ابھی ایک داہنے اگر امام صاحب کے ایک داہنا وہ ہے جو 30 آدمیوں کے بعد آدمی پہنچتا ہے، اور ایک داہنوں کی 3 آدمیوں کے بعد ایک آدمی بائیں طرف کھڑا ہو رہا ہے، تو بلا شبہ یہ آدمی امام صاحب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ 25 یا 30 کے بعد کھڑا ہونے والا امام صاحب سے زیادہ دور ہے گرچہ کی داہنے ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ داہنا افضل ہے، لیکن جب قریب ہوں، برابر کی چیزیں ہوں، 10 آدمی ادھر ہیں 10 آدمی ادھر ہیں تو آپ 11ویں آدمی داہنے کھڑے ہوئیے، 12ویں آدمی داہنے کھڑے ہوئیے، لیکن سب کے سب داہنے چلے جائیں اور ادھر کی پوری صف خالی رہ جائے، یہ مناسب حال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر داہنے کی دوری کافی لمبی ہو جاتی ہے اور امام صاحب سے قربت دور ہو جاتی ہے تو امام صاحب سے قربت بھی افضلیت رکھتی ہے، لہذا امام صاحب سے قریب ہونے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا امام صاحب کے داہنے ہی داہنے کھڑا ہونا یہ فضیلت ملتی ہے، لیکن قربت کی فضیلت بھی ہوتی ہے، لہذا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر ایک ہی آدمی تو بلا شبہ داہنے کھڑا ہوگا، 2 یا 3 ہیں تو پیچھے ہونا چاہیے،
اور اسی طرح سے سب میں ان کی قربت اور داہنے کا خیال کرتے ہوئے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب ویسے بھی بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، کس مقصد سے کھڑا کیا جاتا ہے امام صاحب کو بیچ میں؟ یہ مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ ان کے پیچھے برابر کی صف لگے، ان کو سنائی دیا جا سکے، ان کے پڑھنے کو، ان کے دیکھنے کو لوگ محسوس کر سکیں، اور اسی طرح سے ان کی قربت بھی رہے۔ اگر یہ ہوتا کہ داہنے تو امام صاحب کو یہی کہتا کہ داہنے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، باقی لوگ وہاں سے شروع کریں گے، تو ایسی نہیں، امام بیچ میں ہوتے ہیں۔ داہنے کی سب میں جو افضلیت ہے، لیکن بشرطے کہ معادلہ اور برابری باقی رہتی ہو، اس کے بعد داہنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے داہنے کھڑے ہوتے ہوتے میزان صف کا بگڑ جاتا ہے تو امام صاحب کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ اور امام صاحب کا بیچ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہوں، آپ ان کے پیچھے سے پیچھے، مطلب یہ کہ ان سے قریب ہوں، دور نہ، ایک صف مکمل ہو جائے اور ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد داہنے اور بائیں ملا کے کھڑے ہوتے ہوں، پھر اس کے بعد دوسری صف لگتی ہے۔ لہذا یہ بات سمجھنا کہ داہنا افضل ہے، اس کے ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ افضلیت کی دلیل یا اس افضلیت کو ثبوت اس وقت بنتا ہے جب آپ داہنے میں اتنا دور جانے کی کوشش نہ کریں کہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے صف کے درمیان اختلال پیدا ہو جائے اور اس کے اندر برابری اور قربت دور ہو جائے۔ لہذا قربت کا بھی خیال رکھے، اور یہ قربت بھی ایک افضلیت ہے جو امام صاحب کے قریب ہونے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا کہ قریب رہو جو زیادہ سمجھدار ہو اور معاملات کو سمجھنے والے ہو۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہ قبر کھودنے کے بعد جو کچھ مٹی وہاں سے نکالی جاتی ہے وہ اس مردے کا حق ہوتی ہے جس کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، لہذا وہ ساری مٹی اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ آپ نے سنا، لیکن یہ کوئی افواہ ہوگی، اس لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو مٹی نکالی جاتی ہے مردے کا حق ہے۔ مردے کا حق تو اتنے جتنا قبر میں دفن کیا جاتا ہے، وہ لحد ہو، چاہے بیچ کی قبر ہو، چاہے کنارے کی قبر ہو، جو مٹی نکالی جاتی ہے جتنا اس کو شریعت میں دینے کا حکم دیا گیا اتنی ملے گی اس کو مٹی۔ ویسے بھی مٹی تو بڑھے گی ہی، اس لیے کہ قبر کھودی گئی، اس میں جگہ بنائی گئی، اس کی جگہ مردے کو رکھا گیا، پھر مردے کو رکھنے کے بعد کسی چیز سے ڈھانک دیا گیا، پھر اس کے بعد سے مٹی ڈالی گئی، تو یہ نکالی ہوئی مٹی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت میں آیا ہوا ہے کہ قبر کو زمین سے ایک بالشت اونچا ہونا چاہیے، یہاں تک مٹی اس پہ اگر نکالی ہوئی مٹی جہاں پر جتنے میں اس سے نعش کو، اس مردے کو رکھا گیا اتنی مٹی اس کے اوپر برابری کے لیے آ سکتی ہے۔ کھودے جانے کے بعد مٹی ویسے بھی چونکہ پھیل جاتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے رہتی ہے تو وہ کچھ جگہ لے گی، لیکن وہی جب دب کے بیٹھائے جائے تو کچھ اور کم جگہ لے گی۔ تو شریعت میں کا حکم یہ ہے کہ قبر کو زمین سے ایک بالشت اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مٹی اتنی زیادہ ہے یا کوئی پاٹنا چاہتا ہے تو وہ بجائے ایک بالشت کے دو بالشت اونچی بنتی ہے، تو دو بالشت اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی مٹی چھوڑ دینی چاہیے، شریعت کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ لہذا جس کسی نے یہ سمجھا یا کہ یہ کہا یا بتایا کہ وہ مٹی اسی مردے کا حق ہوتی ہے اور اس پہ تصرف نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بتایا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کوئی چیز کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن ہمارے منہ میں جو تھوک بنتا ہے یہ ہم کیا اسے نگل سکتے ہیں؟ بھائی تھوک بھی ایک چیز نرم ملائم کرتی ہے، تو پوچھ رہے کیا اسے ہم نگل سکتے ہیں؟ کھانے کی باہر کی چیز تو نہیں ہے، یہ ہمارے جسم میں ہے اور جسم سے جسم میں جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کے تھوک اگر ہے اور آپ یوں ہی ارادہ کر کے باقاعدہ تھوک بنا بنا کر کے جس زبان میں تری ڈال کر کے اس کے بعد پانی آپ پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد تری کو آپ نگلتے ہیں، یہ سب کام غلط ہے۔ لیکن آپ کی زبان پہ جو لعاب بنتا ہے، جو تھوک بنتا ہے اور اس کو آپ نگل جاتے ہیں کبھی، تو اس سے آپ کے روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی تعلق سے ایک سوال اور بھی پوچھ رہے ہیں رمضان ہی کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا چغلی کرنا اور غیبت کرنا یہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب میں تو کھلا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
روزے میں سیام جس کو ہم کہتے ہیں، صوم کے معنی رک جانے کے ہیں ان چیزوں سے جس سے شریعت نے روکا ہے، یعنی جن سے چیزوں کا کہا کہ اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، یا کوئی ایسی چیز داخل کرنے سے جو کہ عام حالات میں انسان کھاتا پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان سے، یا اسی طرح سے اپنی شہوت پوری کرنے سے، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حجامت کا یعنی جو لگائے پوچھنا لگوایا جاتا ہے، اس سے، ان سب چیزوں سے خون نکالا جاتا ہے جسم کا، یہ سب چیزیں جو ہیں روزہ توڑ سکتی ہیں۔ افطر الحاجم والمحجوم کا لفظ جسے حدیث میں آیا ہوا ہے، تو یہ روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن غیبت کرنا، چغلی کرنا، زبان سے غلط لفظ کا نکل جانا، یہ روزہ توڑنے کا باعث نہیں بنتا ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے بھی روزہ ایسے فرض جیسے پہلے فرض تھا تاکہ متقی بن جاؤ۔ لیکن پہلے کے روزوں میں اور شریعت کے اندر آسانی بھی دی گئی ہے۔ پہلے کے روزے دار جو کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، زبان کھولنا بھی منع تھا، لیکن شریعت میں آسانیاں دی گئی ہیں، لہذا ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس کا تفسیر کی وہی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو آیا ہوا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹی بات بولنا اور جھوٹے کاموں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے لگا کھانا پینا چھوڑ دیجئے، بلکہ روزہ لگایا ہے کہ آپ جو ہے جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کیجئے، ان پر عمل کرنے سے بچیے، یہ مقصود ہے۔ تو لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے اسے جھوٹ بات بول دیتا ہے تو یہ مقصود روزہ کے خلاف ہے۔ لیکن کیا اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ روزے کے جیسے کسی بھی کام کے درجات میں، ثواب میں درجات ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ آدمی کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا پورا ثواب ملتا ہے، کسی کو 10% ملتا ہے، کسی کو اس سے بھی کم ملتا ہے، کسی کو اس سے بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی بھی نماز ہوتی ہے جو ایسے ہی پڑھی اور ختم کر دی گئی، اس کا کچھ ثواب نہیں بنا، لیکن نماز تو اس کی ہو جاتی ہے، یعنی کہنے کے لیے تو نماز اس نے ادا کر دیا ہے، لیکن ثواب کا کیا درجہ بنتا ہے، یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور جھوٹی باتیں بولنا، گالی بکواس کرنا اور ان چیزوں پر، غلط باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ روزے کا ثواب اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کا جتنا گناہ ہوگا اتنی محرومیت بھی بڑھے گی۔ لیکن روزہ یوں جو شریعت کا حکم ہے ٹوٹانے کا، تو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس کے روکا گیا، کھانے سے، پینے سے، اس قسم کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یا ایسے اعمال سے جو کہ کھانے پینے کے زمرے میں آتے ہیں، یا اسی طرح سے اور شہوتوں کی پوری کرنے سے اور چیزیں ہوتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو آدمی نماز جیسے پڑھتا ہے، اس کے روزے کا، نماز کا ثواب اس کے نیتوں کے حساب سے، اس کے خشوع و خضوع کے حساب سے گھٹتا ہے۔ ایسے روزے میں اگر انسان کے لیے تقوی و طہارت کے اسباب نہیں بنتے ہیں تو اس کا بھی ثواب گھٹ جاتا ہے۔ اور روزہ بلا شبہ اس کے جو طریقے اور آداب ہیں، ان کی تفصیلات آپ رمضان میں سنتے ہی ہیں، روزے کیا تفصیلات و آداب ہیں، لہذا ان کو بجا لانا چاہیے۔ لیکن روزے میں آپ بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، چغلی نہیں کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ روزہ بہت ہی کامل اور مکمل ہے۔ لیکن آپ جتنا ہی غلطی کرتے ہیں اسی حساب سے روزے کے ثواب گھٹ جاتا ہے، لیکن اس سے یعنی چغلی کرنے سے یا اس طرح سے بری بات بک دینے سے روزہ ٹوٹ جائے، ایسا شریعت میں حکم نہیں آیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں جہاں کہا گیا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ باتوں پر عمل کرنا، غلط باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ یہ کہا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اچھی نیتوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی بے دلی سے روزہ رکھنا اور اس کو دین نیتوں کا صحیح نہ کرنا، تقوی طہارت کا نہ پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ مقصود ہے روزے کا۔ وہ نہیں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ثواب، تو ثواب کے بارے میں تو آپ کا عمل جتنا ہوگا اسی حساب سے ثواب ملے گا، آپ کو روزہ کہنے کو پورا ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی آتی رہے گی۔ آئیے ہم ایک اور سوال کرواتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم جو دم کرتے ہیں، کافر کو بھی دم کر سکتے ہیں؟ دم کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے،
دم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآنی آیات وغیرہ پڑھتا ہے یا دعائیں کر کے پھونکتا ہے کسی انسان پر، اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ یعنی وہ پڑھتا ہے کچھ اور اس کے بعد اس کے اوپر پھونک دیتا ہے تو اس کو دم کرنا بولتے ہیں۔ کریں کیا کسی کافر کو بھی ایسا دم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آیتیں پڑھ کر کے اس کے بعد پھونک ماری جا سکتی ہے اس پر؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی بلا شبہ آپ جو کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے، جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سوال انہوں نے ذکر کیا ہے قرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم قرآن مجید سے اتارتے ہیں وہ چیز جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو یہ آیت جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہ بلا شبہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن کسی کافر کو بھی دعا کر دینے سے کہیں شریعت میں ممانعت نہیں آئی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں ایسے لوگوں کو بھی دعا کیا ہے جو کہ اس وقت اسلام میں نہیں تھے۔ جیسے کسی بچے کے لیے گئے تو دعا کرنے، تو بیمار تھا، وہاں آپ نے دعا کیا۔ اسی طرح سے راستے میں سفر میں تھے، کسی عورت کا بچہ کافی بیمار تھا، آسیب زدہ تھا، اس کو آپ نے دعا کیا۔ کسی عورت کے لیے جس کو مرگی تھی اس کے لیے دعا کیا، وہ تو خیر مومنہ تھی۔ اور اسی طرح سے اور بھی جگہوں پر وارد ہے، لہذا کسی کافر کو بھی آپ دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے اس سے پڑھنے سے اس کو فائدہ ہو جائے، اور ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی جوت جاگ جائے اور اس روشنی کو پا جائے، تو بعد میں ایمان لے کہ واقعی اس کلام کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے سے لوگوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے خود اچھی چیز ہے، خود اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ گئے تھے باہر اور کہا کہ ہماری کچھ ضیافت کرو، تو ضیافت کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ بعد میں کسی سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، بہت تکلیف میں تھا، تو کہا کہ جا کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، جا ان سے پوچھو۔ ان سے کہا کہ ہاں ہم علاج کریں گے۔ آئے سورہ فاتحہ کا پڑھ پڑھ کے دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کسی کافر کو بھی دعا کی جا سکتی، پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ ایسا کریں۔ ہو سکتا ہے وہی اس کے لیے ایمان کا باعث بن جائے، اور اس سے باعث بننے کے بعد اگر وہ آپ کے اس طریقے عمل سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرتا ہے تو آپ کو بھی ثواب بہت بڑا ملنے والا ہے، کہ آپ کے ذریعے سے کوئی مومن ہو جائے تو بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔